نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات ہے جسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ بزرگی والی رات، مرتبے والی رات، شان والی رات، اس کا مقام کیا ہے اور رمضان المبارک میں ہمیں اس رات کے حوالے سے کیا اہتمام کرنا ہے؟ آئیے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ بڑی معروف ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، اور اسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اللہ رب العزت کی جانب سے احکام لے کر اترتے ہیں، اور یہ سراپا سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا واحد مستند ذریعہ ہے۔ قرآن مجید وہ صحیفہ ہے، وہ دستور زندگی ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر پیچیدگی کا جواب موجود ہے، اور جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا نزول اس رات کو عظیم الشان بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس رات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے، اس میں نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتے ہوئے، اجر کی نیت کرتے ہوئے وہ عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ حضرات، اس ایک رات کی عبادت اور قیام کا اتنا اجر ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بھلائی ہے، لیکن جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا فقد حرم الخیر کلہ، کہ وہ تمام بھلائی سے پھر محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بابرکت رات کو غفلت میں، لاپرواہی میں اور سستی اور کوتاہی میں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ نیت کرنی ہے اور یہ عہد کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اس رات میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ جہاں تک اس رات کے تعین کا تعلق ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکام اترتے ہیں، اور ہر طرف سلامتی اور امن و عاشتی کا راج ہوتا ہے۔ ان لمحات میں ہمیں اگر اللہ کی عبادت کا موقع مل جائے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے کروا سکیں تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اپنی زندگی میں وہ رات نصیب ہو جائے، میری زندگی میں وہ رات آ جائے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ صحابہ کرام یہ سوال کیا کرتے تھے، ان میں نیکی کا شوق تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ،
اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لینا اور یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے، میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ حضرات یہی وہ دعا ہے کہ جس کا ہمیں ورد کرنا ہے، اور اس دعا کو دل سے زبان تک آنا چاہیے، اور زبان سے جب یہ نکلتی ہے تو سیدھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس دعا کا اہتمام، اور عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا جو آخری عشرہ تھا، آخری 10 دن جو ہوتے تھے، وہ جب آتا تو آپ کمر کس لیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہے، کمر کس لیتے، شد میزرہ، کہ آپ کمر کس لیتے اور تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، اور احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، انہیں بھی بیدار کرتے۔ یہ بھی رمضان المبارک کی تربیت کا ایک پہلو ہے، اور آخری عشرے کا یہ خصوصی اہتمام، اور اس آخری عشرے کی طاق راتوں کا اس سے بھی خصوصی اہتمام۔ تو رمضان المبارک کی یہ عظیم الشان رات کہ جب اللہ رب العزت کے فرشتے اس زمین پر آ رہے ہیں اور ہر طرف ایک نورانی کیفیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رات کو تلاش کرنے کی کوششیں کرتے اور بعد میں بتاتے کہ آج وہ شاید رات تھی، اور مختلف احادیث اور آثار میں جو علامت آئی ہے کہ اس دن جب صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ اس میں وہ حدت نہیں ہوتی، وہ اس میں شدت نہیں ہوتی، اور اس میں ایک گداز ہوتا ہے، ایک نرمی ہوتی ہے، اور ایک دھیما پن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، یہ کہ 27ویں شب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک متعین رات نہیں ہے، بلکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 5 راتوں میں جاگیں، عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اور پوری آہوزاری کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ ہم دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کریں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اے اللہ جتنے بھی گنہگار ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو آسانیاں عطا فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، اور اس پوری دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔